السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری دنیا کا بنانے والا اور ساری دنیا کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کا رازق ہے، ان کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کا مالک ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے، صحیح راستہ بتانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 62 سے کلاس رہے گی۔ 62 سے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب یعنی نام اعمال، ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ٹھیک ٹھیک بولے گی، یعنی ہر شخص کا حال حشر کے میدان کے دن ہر شخص نے جو عمل کیا ہے وہ ٹھیک ٹھیک بولے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت کو پھر سے سماعت کریں۔ اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ہر مخلوق کو دیا ہے۔ سورج کو کس طریقے سے چلنا ہے، زمین کو کس طریقے سے رہنا ہے، جانوروں کو کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا ہے، جو بھی زندگی گزارنے کا ان کا طریقہ ہے وہ ہر مخلوق کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ اور جو طریقہ اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ طریقہ اس کے لیے بہت مناسب تھا اور بہت سہولیت والا اور بہت ہی سکون اور اطمینان والا ہے۔ تو ہر مخلوق اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی جی رہی ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں عمل کی آزادی نہیں دیا۔ جتنی بھی مخلوق ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن دو مخلوق ایسی ہے جنہیں عمل کی آزادی دی گئی ہے، اور وہ ہے جنات اور انسان۔ تو جنات اور انسان کو جو زندگی گزارنے کا اللہ رب العزت نے طریقہ دیا ہے وہ طریقہ، وہ شریعت ان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، تکلیف کی باعث نہیں ہے، تکلیف کی وجہ نہیں ہے۔ یعنی جو قانون ہمارے لیے اللہ رب العزت نے نافذ کیا ہے کہ ہمیں کیا کپڑے پہننا ہے اور کیسے کپڑے نہیں پہننا، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کس سے کیسے تعلقات رکھنا ہے، کس سے کیسے اپنے رشتے کو قائم رکھنا ہے، کس طرح بزنس کرنا ہے، کس طرح کاروبار کرنا ہے، کس طرح ملازمت نوکری کرنا ہے، یہ جو اصول اللہ رب العزت نے بتائے ہیں زندگی کے، کس طریقے سے نکاح کرنا ہے، کس طریقے سے میت کرنا ہے، یہ سارے طریقے بوجھ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے اوپر جو توق باندھ لیے ہیں ان توقوں کو اتارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی زبردستی کے جو نیم اصول زندگی کے ہم نے خود ساختہ اپنے طور پر، اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر، یا یوں کہہ لیجئے کہ معاشرے کے طریقے پہ ہم نے جو خود اپنے اوپر لاد لیے ہیں، اس سے ہم پریشان ہیں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے جو شریعت نازل کیا ہے اس شریعت کے مطابق ہم جئیں گے تو ہم بہت سکون اور اطمینان سے زندگی جئیں گے۔ کچھ لوگوں کا، کچھ بد عقیدہ لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ دین جو ہے وہ بال سے باریک ہے، اس پہ نہیں چل سکتے، بہت مشقت ہے، بہت مشکل ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو کیا اگر یہ بات آپ سوچیں کہ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے گویا کہ انہیں جو دین دیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، وہ بہت مشکل ہے، انہیں پریشانی میں ڈالا ہے اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پریشانی میں ڈالا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ بہت ہی صحیح اور اچھا دین ہے۔ اگزامپل کے طور پہ چند چیزیں ہم اپنے معاشرے کی دیکھتے ہیں۔ نکاح کرنے کا جو طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، صحابہ کی سنت سے ملتا ہے، کتنا آسان ہے، لیکن ہم نے اسے اتنا مشکل کر لیا کہ آپ دیکھیں آج جو نکاح ہوتے ہیں لاکھوں روپے اس میں خرچ کیے جاتے ہیں، لڑکیوں کو جہیز دینے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، لڑکوں کو کپڑے دینے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو ہم نے خود ساختہ طور پر اب اس کو رسم کو پوری کرنے کے لیے، معاشرے کی اس چلائی ہوئی رسم کو پوری کرنے کے لیے کوئی قرض لیتا ہے، کوئی یہاں تک کہ بیاج پر قرض لیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ارمان ہے، پہلی شادی ہے، کوئی کہتا ہے کہ آخری شادی ہے، پہلی بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے آخری بیٹا ہے۔ تو ارمان ہے، گویا کہ اللہ کی نافرمانی کرنا ان کا ارمان ہے، اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا ان کا ارمان ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہم زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں گے، جیسے عزت انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے جو حجاب کا حکم دیا ہے مردوں کو اور عورتوں کو، مردوں کا حجاب کیا کہ وہ غیر محرم عورت کی طرف دیکھنے کی اجازت اللہ رب العزت نے اسے منع کر دیا۔ اگر وہ دیکھتا ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے، کیونکہ خواتین کے اندر اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ مرد کی چال کو اور اس کے طرف آنے کو دیکھ کر کے اور اس کی نظروں کو دیکھ کر کے پہچان جاتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام جب نکل کر کے آئے تو وہ عورتیں جن کے ہاتھوں میں کچھ چیز تھی یا کوئی پھل تھا جس کو وہ کاٹ رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام کو آتا ہوا دیکھ کر کے بے ساختہ طور پر وہ کہہ اٹھی کہ یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو معزز فرشتہ ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ وہ آپ کی انداز کو پہچان گئی، آپ کی نظروں کو پہچان گئی کہ ایسا انسان نہیں ہوتا، یہ تو فرشتہ ہے۔ یہ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ ایک جھلک میں مرد کو پہچان لیتی۔ اسی طریقے سے کوئی خاتون اگر حجاب میں ہے تو اس کی عزت بحال رہے گی، عزت باقی رہے گی۔ جب بھی خاتون کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے یعنی ان کی عزت کے اوپر، تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العزت کی شریعت کا چھوڑنا ہوتی ہے، یعنی حجاب کا۔ اور بھی زندگی کے ہر موڑ کے اندر ہم دیکھیں جہاں ہم نے اللہ کی شریعت کو چھوڑا ہے وہاں پہ ہم نقصان اٹھائے ہیں، وہاں پر ہم پریشان ہوئے، بلکہ وہ بوجھ ہے جو شریعت ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم نے بنایا ہے، ہمارے معاشرے نے بنایا ہے یا ہمارے پروجوں نے بنایا ہے، اس طریقے کو، اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر کے اگر اس طریقے پہ چلیں گے تو یہ بوجھ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو دین دیا ہے وہ بال سے باریک نہیں، وہ مشکل نہیں، وہ آسان ہے۔ اس پہ آج بھی ہم چلیں گے تو اس سے ہم سرخرو ہوں گے، اس سے ہم سکون اور اطمینان پائیں گے۔ پھر سے دیکھیں، اور ہم کسی نفس کو یعنی کسی بھی جان کو، کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ تو جو بھی شریعت نازل ہوئی ہے وہ ایسی شریعت نازل ہوئی ہے جس پر یہ عمل کر سکتا ہے۔ کوئی بھی حکم ایسا نہیں جس حکم کے اوپر یہ عمل نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہوا۔ اور یہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد بھی نہ کرے، تو آیت آگے کیا بتا رہی ہے؟ اگر یہ کر سکتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے اس نفس کے اوپر وہ احکامات نازل کیے ہیں جس کو یہ بہت آسانی سے عمل کر سکتا ہے، اس کی نفس کو اتنی طاقت دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے تو اللہ فرماتا ہے
اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک بولے گی. ایسی کتاب یعنی ایسا نام اعمال ہے اس کا جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جو اس نے نہیں کیا وہ اس کے اوپر لادا نہیں جائے گا, یا جو اس نے نہیں کیا وہ اس کو اجر نہیں دیا جائے گا. جو کیا ہے وہ اجر ملے گا, جو کیا ہے اس کا اسے گناہ ملے گا یا اس کی اس کو نیکی ملے گی. اس کا نام عمل ٹھیک ٹھیک بیان کرے گی. تو ہم سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے کئی طریقے ہیں. جیسے ایک تو یہ نام اعمال کا بیان کرنا کتاب کی شکل میں, یا گواہوں کا بیان کرنا, گواہوں کی گواہی دینا, فرشتوں کی گواہی دینا, میزان میں تولا جانا, خود اللہ رب العزت کی گواہی, فرشتوں کی گواہی, یا جب بندہ ان سب کا انکار کر دے گا فرشتوں کا اپنے نام اعمال کا کہ میں اس پر یقین نہیں رکھتا, تو اللہ رب العزت اس پر اس کو خود گواہ بنائے گا. اس پر اس کو کیسے گواہ بنائے گا؟ اس کے ہاتھ, اس کے پیر, اس کے اعمال کو بیان کریں گے کہ اللہ یہ مجھ سے یہ کام لیتا تھا. ہم سب سے چھپ کر کے کوئی گناہ کر سکتے ہیں, لیکن کیا ہم اپنی آنکھ سے چھپ کر کے کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ اپنے پیر اور اپنے ہاتھ سے چھپ کر کے کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے پیر اور ہاتھ اور ہر چیز ہماری بیان کرے گی اللہ رب العزت کے سامنے کہ اللہ یہ. اور جب بندہ کہے گا کہ تجھے کیا ہوا ہے, تو میرا ہاتھ میرا پیر ہے, میرے حکموں پہ چلتا تھا, میرے خلاف آج, تو اللہ وہ پیر یہ کہے گا کہ کل تجھے اللہ رب العزت نے زبان عطا کی تھی, آج مجھے دی ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس شخص کا نام اعمال پیش کیا جائے گا, کیونکہ اسے جو شریعت دی گئی ہے اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالا گیا ہے جس کو وہ اٹھا سکتا ہے. آخر میں ایک بار اور آیت سنیں. اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب نام اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بولے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آیت نمبر 63. بلکہ ان کے دل اس سے جہالت و غفلت میں تھے. بلکہ ان کے دل اس سے جہالت و غفلت میں تھے. کن کے دل اور کس سے؟ تو بلکہ ان کے دل یعنی کفار کے دل, مشرکوں کے دل, منافقوں کے دل اس سے غفلت میں تھے, قرآن سے غفلت میں تھے. اور کیسے؟ جہالت اور غفلت میں تھے. جہالت کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو, اور غفلت جس کے پاس علم ہی نہ ہو. اب یہ آیت کا کیا مطلب ہوگا؟ بلکہ ان کافروں کے دل یا ان منافقوں کے دل یا ان مشرکوں کے دل اس قرآن سے جہالت و غفلت میں تھے. یا تو ان کے پاس علم تھا اور عمل نہیں تھا, یا تو وہ خود ہی غافل تھے. تو گویا کہ جو شخص قرآن سے جاہل ہے اس سے غافل ہے, دنیا کے اور علوم سے وہ غافل نہیں, دنیا کے اور چیزوں سے وہ غافل نہیں. وہ غافل ہے تو اللہ کے کلام سے غافل ہے. تو ایسے شخص کو کیا کہا اللہ رب العزت نے؟ یہ کس کے لیے کہا کہ وہ جاہل ہیں اور غافل ہیں؟ یہ مومن کی صفت نہیں ہے. یہ مومن کی صفت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے جاہل رہے اور اللہ کے کلام سے غافل رہے. تو وہ غیر مومن کی صفت ہے کہ وہ اللہ کے کلام سے جاہل رہتا ہے اور اللہ کے کلام سے غافل رہتا ہے. اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو محفوظ کر دے, ہم سب کو قرآن کا عامل بنائے اور قرآن کا علم عطا فرمائے. عامل یعنی عمل کرنے والا بنائے اور علم والا بنائے. آمین. آیت پوری اس طرح ہے, بلکہ ان کافر کے دل اس قرآن سے جہالت و غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے برے اعمال ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے برے اعمال ہیں. مطلب یہ عمل برا ہے. جہالت اور غفلت میں رہنا قرآن سے یہ عمل برا ہے, کیونکہ اللہ آگے کیا فرما رہا ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کئی برے اعمال ہیں. ایک یہ برا عمل ہے اور بھی کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں.
کیونکہ جب روشنی ہی نہیں رہے گی تو کئی برے عمل کریں گے. جب روشنی ہی نہیں رہے گی تو کوئی شخص جب چلے گا تو ہر جگہ ٹکرائے گا، ہر جگہ گرے گا، ہر جگہ غلط کرے گا. تو یہ قرآن ایک نور ہے، ایک علم ہے، اور اگر یہ نہیں رہے گا، اسی سے غافل رہے گا، اسی سے جاہل رہے گا، تو پھر وہ اور بھی کئی برائیاں کرے گا، اور بھی کئی غلطیاں کرے گا. آیت نمبر 64، حتیٰ کہ جب ہم ان کی خوشحال یعنی عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر وہ اللہ کے کلام سے غافل ہیں یا جہالت میں ہیں، اس پر وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور جب علم ہی نہیں رہے گا تو عمل بھی غلط کریں گے. تو جب یہ غلط عمل کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم انہیں سخت پکڑیں گے. دیکھیں آپ کیا فرمایا، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال ہے نا، خوشحال جس کے پاس اکثر لوگ جب خوشحال اللہ رب العزت ان کو کرتا ہے تو وہ اسی وقت وہ نافرمانیاں بھی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی. اکثر کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ رب العزت انہیں خوشحالی کی زندگی عطا کرتا ہے، مال و دولت سے ان کو نوازتا ہے، اور دوسرے چیزوں سے اللہ رب العزت طاقت سے ان کو نوازتا ہے، تو یہ جب خوشحال ہوتے ہیں تو اللہ کی اکثریت نافرمانی کرتی ہے، تو لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیتا ہے. تو اللہ رب العزت انہیں چھوڑتا نہیں ہے، انہیں دنیا بھی عذاب میں بھی پکڑتا ہے اور آخرت میں بھی پکڑتا ہے. پکڑے گا تو اس وقت وہ چیخ و پکار کریں گے. تو اس وقت ان کو چیخنا پکارنا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا جب وہ عذاب میں پکڑ لیے جائیں گے. ہاں، اگر ایسا عذاب ہے جو اللہ رب العزت، جیسے آگے انشاءاللہ تعالی وہ آیتیں آئیں گی کہ اللہ رب العزت ایک عذاب ایسا دیتا ہے کہ بندہ اس کے طرف رجوع کر لے، اس کے گناہ دھل جائیں، اس وجہ سے اللہ رب العزت عذاب دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں. لیکن اگر وہ رجوع نہیں کرتے تو پھر بڑے سخت عذاب سے اللہ رب العزت ان کو دوچار کرتا ہے، پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دیتا. تو یہ وہ والی بات ہے. آیت نمبر 65، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً تم ہمارے طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. آج مت چیخو، جیسے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے یا دنیا کے اوپر ان کا عذاب آ جائے گا، اور اس وقت جیسے فرعون کے اوپر آیا تھا اور وہ چیخنے پکارنے لگا تھا اور ایمان لانے لگا تھا، اور ایسا عذاب آ جائے یا قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اور وہ چیخیں گے پکاریں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ آج تمہاری مدد کو کوئی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا آج کوئی مدد کے لیے؟ اس کا جواب آیت نمبر 66 میں اللہ رب العزت نے دیا. 65 کو پھر سے دیکھیں. کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً تم ہمارے طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے. اب عذاب میں ڈال دیے گئے اور وہ چیخ رہے ہیں کہ ہمیں بچا لے اللہ، اب ہم ایسا نہیں کریں گے، دنیا میں پہنچا دے، اور خوب چیخیں گے، خوب پکاریں گے. تو اللہ رب العزت کا جواب ہوگا کہ آج تمہارے لیے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. کیوں نہیں کی جائے گی؟ کیا جرم ہے ان کا؟ جرم تو اوپر میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن پھر سے اللہ رب العزت یہاں پر بیان. دیکھیں آپ کتنے اینگل سے، کتنے زاویے سے اللہ رب العزت بار بار انسان کو متنبہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 66 کے اندر، تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے. یہ تھی وجہ. آج تمہارے پر عذاب آیا، کیوں نہیں ہٹایا جائے گا؟ کیوں تمہارا عذاب اور بڑھایا جائے گا؟ کیوں تمہیں جہنم کی اور سخت گھاٹیوں سے گزارا جائے گا؟ کیونکہ میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی اور تم ان آیتوں کو سن کر کے ایڑیوں کے بل پلٹ گئے، یعنی انکار کیا اس کا. اس آیت پر ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں. ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تلاوت کر دیا. تلاوت کر دیا سے مراد یہ کہ آپ نے صحابہ اکرام کو یاد بھی کرا دیا اور لکھوا بھی دیا تفصیل کے ساتھ. صحابہ نے صرف قرآن نہیں، حدیثوں کو بھی لکھا، صرف قرآن نہیں، حدیثوں کو بھی یاد کیا، اور ایک ایک قرآن کے ساتھ اس کا شان نزول اور اس آیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے عمل کرنے کا حکم دیا اور خود کر کے بھی دکھا دیا صحابہ کرام نے. اور یہ ساری چیز ہمارے سامنے آج ہے. اللہ کا کلام بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور صحابہ کا عمل بھی ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم پھر جائیں، اس کے بعد بھی قرآن کے احکام کو ہم نہ مانیں، اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں، تو دنیا تو تنگی اور پریشانی میں جائے گی.
جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 120 کے اندر اللہ فرماتا ہے، 124 کے اندر، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں اس کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تمہیں عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ میری آیتیں تلاوت کی جاتی تھی اور تم پھر گئے تھے اس سے۔ یہاں پہ یہ لوگ قرآن سے پھر جانے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے احکام سے پھرنے سے مراد ہے۔ مکہ کے اندر قرآن پڑھا جاتا تھا تو کیوں مخالفت ہوئی تھی؟ اگر نماز کا حکم دیا جاتا تو نماز تو پڑھتے تھے وہ لوگ، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا کوئی دقت نہیں تھی، سب کرتے تھے۔ وہ بدکے کس چیز سے تھے؟ کس چیز سے وہ ایڑیوں کے بل واپس لوٹے تھے؟ وہ تھی توحید، وہ تھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کرنے کا اعلان، وہ تھی باطل معبودوں کا انکار، جس سے ان کو نفرت پیدا ہوئی۔ اب اس آیت کو اس جگہ جا کر کے ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں مکہ کی زندگی کے اندر، اور یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے، تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے۔ آیتیں تلاوت کی جاتی تھی، ہم لوگ تلاوت سمجھتے ہیں کہ گھر میں کسی کونے میں بیٹھ کر کے من ہی من بغیر سمجھے پڑھ لینا، یہ تلاوت ہے۔ اس کے پہلے کئی آیتیں گزر چکی ہیں جہاں پہ تلاوت کا مفہوم واضح طور پہ خود آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ تلاوت کا مطلب ہے، جیسے عام بول چال میں ہم جس کو درس کہتے ہیں، کہ اس کو سمجھنا اور سمجھتے ہوئے سمجھانا قرآن حدیث کی روشنی میں۔ تو تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی ہم تلاوت سن رہے ہیں، جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العزت مجھے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں ایڑیوں کے بل پھر جانے والوں لوگوں میں سے ہمیں بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، یعنی اس کو سننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کا علم حاصل کرنے کے لیے تم تیار نہیں تھے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے، نہ سننے کے لیے، نہ علم حاصل کرنے کے لیے، نہ عمل کرنے کے لیے، پھر گئے ایڑیوں کے بل۔ توحید کو نہیں جاننا ہے، جو چلا آ رہا ہے عبادت کا طریقہ بس وہی رہے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ سب چلتا تھا مکہ کے اندر، وہی رہے گا۔ اس کے آگے یہ جو بات آپ نہیں لے کر کے آ رہے ہیں کہ ایک معبود کی عبادت ہوئی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ مگر اللہ کے، اسی سے نفرت تھی، اسی بات سے وہ ایڑیوں کے بل پھرے تھے، باقی تو دوسرے عمل وہ خود بھی کر رہے تھے۔ پھر اللہ ایڑیوں کے بل پھر جانے والوں کو کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 67 میں، تکبر کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی بات کا انکار کرنا، یہی تکبر ہے، اپنے آپ کو یا اپنے عمل کو بڑا سمجھنا اور اللہ کی بات، اللہ کے حکم کو عمل نہ کرنا، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر کرتے ہوئے اور رات کو باتیں کرتے ہوئے اس بارے میں تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، مطلب رات میں بھی اکٹھا ہو کر کے اور پھر اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے کہ کیسے روکا جائے اس کلام سے، خود بھی رک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو بےہودہ باتیں تم فاحش گوئی اور رات کے اندر باتیں کرتے تھے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 12 کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 12، یہ عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ شریک مقرر کیے جاتا تھا تو تم تسلیم کرتے تھے۔ مطلب جب آپس میں بیٹھ کر کے صرف ایک اللہ کی بات کہی جاتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، تو تم اس کے اوپر بگڑتے تھے۔ یہ آیت یہاں پہ کیوں لائی گئی ہے؟ اس کی تفسیر میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیق میری آیتیں تم پر تلاوت کی جاتی تھی، تم ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے، تو آیتوں سے پھر جانے سے مراد کیا ہے؟ قرآن سے پھر جانے سے مراد کیا ہے؟ تو اصل میں اس قرآن کے اندر ایک اللہ کی عبادت کی بات کہی جاتی تھی
جب تم ناراض ہوا کرتے تھے یا ایڑیوں کے بر پھرتے تھے. یہ یہاں پہ کہا گیا سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 میں. اور عذاب تمہیں اس لیے ہے کہ جب تنہا اللہ کو پکارا جاتا تھا, صرف ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جاتی تھی, اسے پکارنے کی بات کہی جاتی تھی, تو تم انکار کرتے تھے. اس چیز کا انکار تھا ان کو. تو کلام کا انکار سے مراد توحید کا انکار تھا. پورا مخالفت جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی تھی وہ اسی بنا پر تھی کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ یہ لات عزا منات اور جس کے ہمارے باپ دادا اور پچھلے لوگ اور یہ بزرگان دین اور یہ انبیاء کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری سارے گناہوں کو لے کر کے وہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں, اور آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اسکیچ بھی بنا ہوا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی لاٹھی بھی رکھی ہوئی ہے. ان سب کو وہ تبرک سمجھتے تھے اور ان سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا سمجھتے تھے. اور بھی دوسرے بزرگان دین بھی تھے اور ایسے لوگ بھی تھے, ایسے مجسمے اور ایسے بت بھی تھے جن کو یہ خود بھی نہیں جانتے تھے, جن کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا, جن کی کوئی تاریخ بھی نہیں تھی. اور لیکن وہاں پہ ایسے بھی لوگ تھے جو بہت نیکوکار لوگ تھے اور انبیاء علیہ السلام بھی تھے. تو ان سب کو جو حاضر روا مشکل کشا سمجھتے تھے, اور یہی کہا گیا کہ یہ کوئی بھی, یہ سب اچھے لوگ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اللہ کے ولی ہیں. اور اللہ کے ولی کی اگر کوئی جو ہے ان کے طرف نگاہیں تنگ کر کے دیکھتا ہے, یعنی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, تو گویا کہ وہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ کرتا ہے. یہ تو معزز اور مکرم لوگ ہیں. ہم نماز کے اندر دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہی تو وہ نبیین, صدیقین اور شہداء اور صالحین. تو ہم تو ان کے جیسے بننے کی دعا کر رہے ہیں, لیکن یہ سمانی ہے, پوجنی نہیں ہے. یہ عزت کے لائق ہیں, ان کی اطاعت کرنا ہے جیسی اطاعت انہوں نے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکموں کی, ویسی اطاعت ہم کو کرنا ہے, ویسی اطاعت کی ہم دعا بھی کر رہے ہیں. یہی ہے سلف کا منہج. لیکن عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ ہے. رحمان رحیم کریم غفور صرف اللہ کی ذات ہے. رزاق صرف اللہ ہے. عزت اور ذلت وتعز من تشاء, عزت اور ذلت کا مالک صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے. آیت نمبر 68 دیکھیے, پھر قرآن کا ہی موضوع چل رہا ہے. کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا؟ افلم یدبروا القرآن قولا, کیا تو انہوں نے اس قول پر, اس قرآن پر تدبر نہیں کیا؟ تو کیا قرآن تدبر کرنے کے لیے آیا ہے؟ یہ آیت تو یہی کہہ رہی کہ انہوں نے تدبر کیوں نہیں کیا. ایک اور جگہ دیکھ سکتے ہیں ہم, سورہ صاد آیت نمبر 29. یہ بابرکت کتاب ہے. کتاب کو اللہ نے کہا یہ برکت والی کتاب ہے, ہر اعتبار سے برکت. اور آگے کہتا اللہ جسے ہم نے آپ کے طرف نازل کیا. کیوں نازل کیا اللہ؟ جسے ہم نے آپ کے طرف نازل کیا, آپ کی طرف نازل فرمایا کہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں. کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس پہ تدبر کریں, غور و فکر کریں. اور یہاں پہ بھی اللہ فرماتا ہے کیا پھر انہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا, یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی. یعنی کیا اس قرآن سے قیمتی کوئی چیز ان کے پاس آ گئی ہے؟ یہ تو وہ کلام ہے جو سارے کلام کا سردار ہے, جو آسمانی کلام ہے, جو آسمانی صحیفے ہیں, ان سارے صحیفوں کو اللہ نے اس میں سمو دیا ہے. تو کیا اس سے بھی قیمتی کوئی چیز تمہارے پاس آ گئی جو تم اس پہ تدبر نہیں کرتے؟ اس سے کوئی اونچا علم ہے تمہارے پاس, اس سے کوئی اونچا کلام ہے تمہارے پاس, اس سے اونچے کا کیا تمہارے پاس کوئی کلام ہے؟ اللہ رب العزت سے بھی اونچا کوئی ہے؟ تو جب اللہ سے اونچا کوئی نہیں تو اللہ سے اونچا کسی کا کلام بھی نہیں ہو سکتا. تو تم دوسروں کے اوپر تو بہت تدبر کرتے ہو, بہت ریسرچ کرتے ہو, بہت تحقیق کرتے ہو, بہت غور و فکر کرتے ہو, اور اللہ کے کلام کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ تم اس پہ تدبر کرو.
उस आयत के अंदर क्या क्या हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किया, क्या अहकाम व मसाइल है, क्या नसीहत उसके अंदर छुपी हुई है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा छुपा हुआ है। कई मुफस्सिरीन हैं जो इस ताल्लुक से कहते हैं, जैसे इमाम कतादा वगैरह, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 259 में आप देख सकते हैं कि उनका ये कौल है कि अगर ये कुरान पर गौर फिक्र करते तो इसमें ऐसी चीजें पाते जो उन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकती। तो तदब्बुर करने का ये नतीजा निकलता है या ये फायदा होता है कि इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत हासिल करता है और उसकी नाफरमानी से रुकता है। ये बहुत बड़ा अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसकी तौफीक दे। कुरान के नुज़ूल का मकसदों में से एक मकसद अल्लाह ने फरमाया ये सूरह साद के अंदर आयत नंबर 29 के अंदर, ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपके तरफ इसलिए नाजिल किया, इसलिए नाजिल फरमाया कि लोग इसकी आयतों पर तदब्बुर करें, इसलिए नाजिल फरमाया। अब आयत को वहां पर रख करके देखें जिन लोगों से पहले बात चल रही है और जिन्हें अजाब की वईद सुनाई जा रही है, क्या फिर उन्होंने कुरान पे तदब्बुर नहीं किया? तो ये उन्होंने कौन है? हाँ, ये उसी की तरफ बात जा रही है। क्या फिर उनके पास वो चीज आ गई जो उनके पहले बाप दादाओं के पास नहीं आई थी, या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना? सुभान अल्लाह, यह है सीरत का मुताला करने का हुक्म या उसके तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। क्या उन्होंने अपने रसूल को नहीं पहचाना? 40 साल तक इनके बीच में जिंदगी गुजारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्या तुमने नहीं पहचाना इनकी सदाकत को, इनकी अमानत को, इनके अखलाक को, इनके किरदार को, इनके ज़ुहद तकवा को? क्या तुमने नहीं पहचाना? तो हमें चाहिए कि हम सीरत का मुताला करें, हम जाने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 40 सालाना जिंदगी जो इस बात की दलील है कि आप जो कह रहे हैं वो सच है, आप जो फरमान बयान कर रहे हैं वो अपनी तरफ से नहीं हो सकता। और पिछले सहाबा की भी जिंदगी में हम देखते हैं जिन्होंने ईमान लाए थे और जिन्होंने नहीं लाए थे, उन सबने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या उनके स्टेटमेंट हुआ करते थे। जाफर बिन अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने शाह हबशा नजासी के दरबार में जाकर के क्या कहा था कि ए बादशाह, बेशक अल्लाह ताला ने हमारे तरफ एक ऐसे रसूल को मबूस फरमाया है जिनकी निस्बत और जिनकी सदाकत, जिनकी निस्बत, ये भी समझ लें, जिनका जो सिजरा है, जो सैयद है, उनकी निस्बत और जिनकी सदाकत यानी जिनकी सच्चाई व अमानत को हम खूब जानते हैं। हम पहले से ही जानते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो लोग जितना ज्यादा जानते थे उन्होंने उतना जल्दी उसको कबूल किया, उस बात को कबूल किया। जैसे एक मर्द को सबसे ज्यादा उसकी औरत, उसकी बीवी जानती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हमारी मां हज़रत खदीजा सबसे पहले उन्होंने कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये क्या शख्सियत है। आपके दोस्त बीवी के पास दोस्त तो बहुत जल्द अच्छी तरीके से जानता है इंसान को, तो अबू बकर सिद्दीक ने फौरन कबूल कर लिया। गुलाम एक इंसान को बहुत अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि एक इंसान सबके सामने तो चेहरे बदल करके, कपड़े बदल करके और अपने ज़ुहद तकवा के साथ हाजिर हो जाता है, लेकिन गुलाम के सामने नहीं होता। असल किरदार उसका गुलाम के सामने हाजिर होता है, असल किरदार उसका उसकी बीवी के सामने हाजिर होता है, क्योंकि बीवी को वो कमजोर समझता है और दोस्त से कोई बात छुपी नहीं होती। अल्लाह अकबर। और ये तीनों पहली ही बैठक में, पहली ही बार में इस हक को कबूल कर रहे हैं। तो यह है सीरत को पढ़ने का जो है, बगैर सीरत को पढ़े हम कैसे अल्लाह के कलाम को समझ सकते हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मुगीरा बिन शेबा ने नायब किसरा के जो बादशाह थे उससे भी इस वक्त यही बात कही थी। उन्होंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिछली जिंदगी के बारे में बताया था कि हमने आपको इस किरदार पर पाया। और इसी तरीके से
ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں قبول کیے تھے. تو یہ شاہ روم ہرقل کے پاس جب پہنچے تو شاہ روم ہرقل کے پاس بھی انہوں نے یہی بات کہی. اور ان سب کا لب لعاب یہ ہے کہ آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے کبھی نہیں پایا گیا. آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ کو وعدہ خلافی کرتے ہوئے کبھی نہیں پایا گیا، آپ کو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے کبھی نہیں پایا گیا. آپ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، اور ظالم کے خلاف آپ آواز اٹھاتے تھے، مظلوم کی مدد کرتے تھے، ظالم کا ہاتھ پکڑتے تھے. یہ 40 سالانہ زندگی تھی جو اس بات کی صداقت تھی، سچائی تھی، اس بات کا پروف تھا، یقین تھا کہ جنہوں نے 40 سال اس طریقے سے گزارے ہیں. اصل میں دیکھیے، جو بگڑنے، جو غلط راہ پہ جانے کے جو عمر ہوا کرتی ہے وہ 40 سال تک ہی ہوا کرتی ہے. 40 سال کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ آتا ہے، اور 40 سال تک جس کی زندگی میں اس قدر ٹھہراؤ ہو کہ جن کے والدین نہیں اور اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی برائی نہیں، جس معاشرے کے اندر برائی فیشن ہو اس معاشرے کے اندر ایک یتیم بچے کے اندر کوئی برائی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کی زندگی کو جانتے تھے ان کے لیے دلیل بن گئی تھی کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، محمد نے جو بات کہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے طرف جو وحی آتی ہے یہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. جس نے آپس میں، ہمارے آپسی تعلقات میں جھوٹ نہیں کہا، امانت میں خیانت نہیں کی، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جھوٹا کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ اس کی امانت میں خیانت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس جملے سے ہمیں یہ پتہ چلا، اس آیت سے، آیت نمبر 69 سے، کہ ہمیں سیرت کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تو اس سے ہمارا ایمان میں اور اضافہ ہوگا اور ہمیں قرآن کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، ایمان کو سمجھنے میں بھی آسانی. تو یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، لہذا وہ اس کے منکر ہیں. منکر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو جان کر کے انکار کرے، مطلب جو جانتا ہے وہی انکار کرے گا تو منکر کہا گیا. اس کا مطلب یہ جانتے تھے، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پروف تھا، یہ خود کہتے تھے صادق امین. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 30 سے 35 سال تھی، اور آپس میں لڑنے لگے کہ سنگ عظمت کو کون رکھے گا، وہ جنت کے پتھر کو کون رکھے گا. اور اس قدر لڑائی اور جھگڑا کی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے خون کے پیالے میں اپنی انگلیاں ڈبا دی. یہ اس بات کا سائن تھا، اس بات کی علامت تھی کہ اب جنگ و جدال ہوگا، ہم ہی رکھیں گے، ہمارا ہی قبیلہ رکھے گا اس کو، سنگ عظمت کو. اس وقت ایک شخص نے کہا کہ جو صبح فجر میں اللہ کے گھر میں سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا. دوسرے دن جب صبح دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے سے آئے ہوئے. کہا کہ حاذا امین، حاذا امین، حاذا صادق، یہ تو امین ہے، یہ تو صادق ہے، ہم سب ان کی بات کو قبول کریں گے. تو یہ سیرت تھی ان کی نظر میں، ان کے پاس سیرت تھی. ہم بھی دائی بننا چاہتے ہیں، ہم اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو ہماری سیرت کے اندر بھی وہی ہونا چاہیے. ورنہ لوگ سب سے پہلے یہی دیکھیے، آدمی پہلے شخصیت سے جڑتا ہے پھر اس کی بات سے جڑتا ہے. اگر شخصیت ہی داغدار ہوگی تو اس کی بات سننے کو کون تیار ہوگا؟ جیسے ہم خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم خود والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، بیوی کو مار رہے ہیں، بچوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، پڑوسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، حرام کمائی کما رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، اور ہم پھر فتوے جاڑیں، ہم پھر لوگوں کو سمجھائیں، تو ہماری بات کا کوئی اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں ہونے والا. تو ہم بھی اگر اس پیغام کو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شریعت نافذ کی گئی، ڈالی گئی، اور ان سے آپ سے یہ کام لیا گیا، تو ویسا ہونا چاہیے ہمارا پہلے سے کردار. اور اگر نہیں بھی ہے، نہیں تھا، تو اس میں بھی کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے. بہترین غلطی والا وہ ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے،
تو ہم توبہ کر کے، سچی توبہ کر کے اور آ جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت ہم سے ضرور کام لے گا۔ تو لہذا وہ اس کے منکر ہیں، تو یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، لیکن اس کے بعد یہ انکار کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے، اللہ نے نہیں کہا، منکر نے کہا۔ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیا کریں، اسی کو تدبر کہتے ہیں۔ آیت نمبر 70، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، پھر انکار کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو جنون ہے، انہیں تو دیوانگی ہے، جبکہ خود ہی اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روکنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے کہ دور دراز سے لوگ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، نبی مکرم سے بات کرتے ہیں، یا مکہ کے لوگ بھی ہیں، مدینہ کے لوگ بھی ہیں، اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کے ہو جاتے ہیں، ان سے کلام سنتے ہیں اور انہی کے ہو جاتے ہیں، تو ان سے کیسے روکا جائے؟ ان سے روکنے کے لیے ان کو بدنام کرنا ضروری ہے، تو کیسے بدنام کریں؟ تو ایک کہتا ہے کہ انہیں پاگل کہہ دو، تو دوسرا کہتا ہے کہ کیسی بات کر رہے ہو تم، دنیا جانتی ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے، اگر ہم نے ایسا کہا تو ہم غلط ہو جائیں گے۔ پھر ایک کہتا ہے کہ انہیں شاعر کہہ دو، تو کہا کہ دنیا جانتی ہے کہ یہ شعر نہیں ہے، یہ کلام کا کوئی توڑ نہیں ہے، اس کلام کو کوئی غلط نہیں ثابت کر سکا۔ تو دوسرا کہتا ہے کہ اسے جادوگر کہہ دو، پھر تیسرا کہتا ہے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جادوگر کیسے کہہ دیں؟ جادوگر کا ایک اپنا مقصد ہوتا ہے، اس کا ایک استاد ہوتا ہے، اور وہ جادو کرتا ہے کسی مقصد سے، پیسے لینے کے لیے وغیرہ وغیرہ، اور جادو ایسا نہیں ہوتا، دنیا جانتی ہے اس بات، تو لوگ تو ہمیں جھوٹا کہتے ہیں کہ ہم کیسے ان کو جادوگر کہیں؟ تو یہ آپس میں بھی اختلاف کرتے تھے، مطلب نبی مکرم کے اوپر الزام لگانے کی بھی ان کے اندر کیا الزام لگاتے، جن کا کیریکٹر یا جن کی سیرت مبارکہ اتنی صاف شفاف ہو، جو ساری کائنات کے لیے اور دنیا قیامت تک آنے والوں کے لیے جو آئیڈیل بنا کر کے اللہ رب العزت نے جنہیں بھیجا ہے، رہبر بنا کر کے بھیجا، ان کے اوپر کیا الزام لگا سکتے تھے؟ لیکن یہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے کہ روکنے کے لیے کہنے لگے۔ آیت نمبر 70، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ جنون ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، یہ جنون نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ دین جو ہے یہ حق ہے، اور دین کے اندر جو احکامات نازل کیے جا رہے ہیں، اگر اس کی مخالفت کرے تو قیامت حق ہے، موت تمہاری حق ہے، قبر کے اندر کے مسائل اور حشر کے میدان کی رسوائی سب حق ہے۔ اور جسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ حشر کے اندر کیا ہونا ہے، قبر کے اندر کیا ہونا ہے، واقعی وہ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ 50,000 سال تو صرف یہ حساب دیں گے، تو وہ ایک ایک انسان کو روکنے کے لیے جنون کی طرح دوڑے گا۔ اس کو دیکھ کر کے واقعی آدمی بولے گا کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، نہ یہ اپنے گھر بار کو دیکھنا ہے، نہ یہ اپنی عزت کو دیکھتا ہے، نہ اپنی شہرت کو دیکھتا ہے، نہ اپنی دولت کو دیکھتا ہے، اسے جنون سوار ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پر بھی بیلنس اسلام نے سکھایا ہے، اسلام کے اندر رفاہیت نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے اور صرف اللہ اللہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا ذمہ داری معاشرے کی نبھائیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کے بعد، دعوت و تبلیغ کے سردار ہونے کے باوجود آپ نے جو ذمہ داری معاشرے کی نبھائی، معاشرے کی وہ خواتین جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آپ ان کے سہارا بنے، اور ایسی ایک دو خاتون نہیں، 9 خاتونوں کے، اور اگر پوری خواتین کو جوڑے تو اور زیادہ ہوگا۔ یتیموں کے آپ، مسکینوں کے، ضرورت مندوں کے، ہر کسی کا آپ سہارا تھے۔ مطلب معاشرے سے کٹ جانا اسلام نہیں ہے، معاشرے کی ضرورت کو سمجھنا، ان کے درد کو سمجھنا، ان کی پریشانیوں کو سمجھنا، یہ ہے اسلام، یہ ہے ڈر، یہ ہے اللہ رب العزت کا تقوی، اور یہ ہے اللہ تک پہنچنے کے وسیلہ۔ اللہ نے کہا نا کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، تو ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ کون سا ایسا کام ہے جس سے اللہ رب العزت جلدی سے راضی ہو جائے، ایسا کون سا کام ہے جس سے اللہ رب العزت جلدی خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ کے بندوں کے بارے میں سوچنا، یہ اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا، یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے وسیلے میں سے ایک وسیلہ ہے، راستے میں سے ایک راستہ، وسیلہ نہیں راستہ۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان کے اکثر لوگ
حق کو ناپسند کرتے ہیں. ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. دو بات قابل غور. ان کے اکثر لوگ یعنی اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہوتی ہے, حق کو ناپسند کرتے ہیں. تو حق کو ناپسند کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اور قیامت تک زیادہ ہی ہوں گے, اور ہر دور میں ہیں, اور ہر نبی کے ماننے والے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوئے. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو نہیں سمجھ میں آئی, تم یہ چند لوگ ہو, تمہیں سمجھ میں آ گیا قرآن, اور تمہیں سمجھ میں آ گیا حدیث, ان کے نہیں سمجھ میں آیا, ان کے نہیں سمجھ میں آیا, وہ اتنے ہیں اور تم تو اتنے سے ہو. تو ایسی 16 آیتیں میری نظر سے گزری ہیں جس میں اللہ رب العزت نے, جس کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ اللہ والے, اللہ کو ماننے والے, ہدایت والے, اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے والے جو ہے وہ کم ہوتے ہیں اور اکثریت گمراہ کی ہوتی ہے, اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں. حق کو ناپسند کرنے سے مراد کیا ہے کہ حق ان تک آ چکا لیکن اس کو وہ پسند نہیں کر رہے. کیا ہم تک حق نہیں آیا؟ ہم میں کون ہے ایسا جو نہیں جانتا ہے کہ دنیا کی سب سے سچی, اگر کسی کی کوئی ہے سب سے سچی اور سب سے اونچی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے, کیونکہ اللہ سب سے اونچا, سب سے بڑا, سب سے خالق, مالک, رازق, تو اس کی کتاب سب سے اونچی, اس کی کتاب سب سے سچی. ہمیں کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اس کے بعد حدیث کی کتابیں سب سے صحیح, لیکن اس کے بعد بھی اس سے کیا کر رہے ہیں, منہ موڑ رہے ہیں. اکثر لوگ حق کو ناپسند کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کو سیکھنا, اس پر عمل کرنا, اس کو وہ ناپسند کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی ضرور اصلاح ہوگی. تو اس آیت سے یہ پیغام ملا کہ ہمیں حق کو پسند کرنا ہے. اور حق کو پسند کیسے ہوگا کہ ہم حق کو جانیں, یعنی قرآن و حدیث کو جانیں اور اس پر عمل کریں, اور اکثریتوں میں سے نہ ہو. یہ لوگ ہمیشہ کم رہیں گے, اور یہ کون ہے یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے, یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. ہم ان کو پہچان سکتے ہیں, قرآن و حدیث کو اگر ہم جانیں گے تو ہم انہیں پہچان لیں گے کہ ہاں یہ قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ حق پر ہے. آیت نمبر 71, اور اگر حق ان کی خواہش کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ و برباد ہو جائے. حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں نا وہ سب تباہ اور برباد ہو جائے گی. حق اگر ان کی خواہشات کی پیروی کرے سے کیا مراد ہے؟ تفسیر الطبری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 56, تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 260. حق سے مراد ہے, مجاہد, ابو صالح اور سدی نے کہا ہے کہ حق سے مراد اللہ عز و جل کی ذات مبارک ہے. تو یعنی اللہ رب العزت ان کے مطابق اپنی شریعت اگر نافذ کر دے تو دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی. جیسے ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم دو قبیلوں میں سب سے اونچا جو ہے یا سب سے بڑا جو ہے, جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے, اس کے اوپر قرآن نازل ہو جانا تھا. جیسے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے, مطلب ان کے قول کو اللہ نے نقل کیا, یہاں پر ان کے قول کو یہاں پہ بیان کیا, ان کی بات کو یہاں بیان کیا کہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کر دیا گیا. مطلب ان کے حساب سے اگر قرآن نازل ہوتا کہ جو سردار ہے اس کے اوپر نازل ہونا تھا, یا کوئی فرشتے کے اوپر نازل ہونا تھا, یا فرشتہ لے کر کے آتا, یا اور بھی ان کی بہت ساری خواہشات ہیں کہ ہمیں مختار کل بنا دیا جائے, ہم حاجت روا, ہم مشکل کشا ہو جائیں. تو اللہ نے کہا کہ اگر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا دیتے تو لوگوں کو ایک دھاگا نہیں دیتے. یہ اتنے بخیل ہوتے ہیں انسان کیے, کسی کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دیتے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں, اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 100 میں, اور سورہ نساء آیت نمبر 53 میں. تو اور بھی اس میں مثالیں بیان کی کہ اگر ان کی طرح یہ جیسا چاہتے ہیں ویسا حق ان کے حساب سے چلنے لگ جائے, یعنی اللہ کا پیغام ان کے حساب سے اترنے لگ جائے, ان کے حساب سے اللہ رب العزت پیغام کو اتار دے تو دنیا تباہ اور برباد ہو جائے گی. سورہ مریم کی آخر آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی جو شرکسی ہے اسے دیکھ کر کے زمین آسمان پھٹ پڑے, گر جائے, انہیں دھسا دے, زمین پھٹ جائے,
یعنی ان کو اس کے اندر سمو دے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے گر جائے. تو ان کے حساب سے اگر قرآن اللہ رب العزت کا بیان نازل ہوتا تو دنیا کب سے تباہ اور برباد ہو جاتی. اور آج جو بربادی اور پریشانی اور بے چینی اور مایوسی جو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہی تو ہے کہ ہم نے اس پیغام کو چھوڑ کر کے اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں. ہر انسان پریشان ہے اپنے آپ میں. آیت نمبر 71 دیکھیں. اور اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرے یعنی قرآن اللہ رب العزت کا بیان ان کی خواہش کے حساب سے آئے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب تباہ و برباد ہو جائے. بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں. ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے. تو قرآن مکہ اور مدینہ والوں کے لیے ہی نہیں آیا تھا, قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ رب العزت فرمایا کہ ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے تھے. تو یہ ہمارے پاس ہمارے لیے نصیحت ہے. نصیحت کس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگزامپل کے طور پہ شراب پی کر کے جا رہا ہے اور کوئی بریکر آ گیا اور وہاں سے تیزی کے ساتھ اس نے گاڑی کو نکالا, یا شراب نہیں بھی پیا ہے تیزی کے ساتھ اس نے گاڑی نکالا تو اس بریکر سے ٹکرا کر کے اور وہ گر جائے گا. تو یہ چیز جو دیکھ رہا ہے اس نے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ میں اس طریقے سے گاڑی نہ نکالوں. تو یہ قرآن نصیحت ہے. اچھے لوگوں کے واقعات ہیں اس کے اندر, برے لوگوں کے واقعات ہیں. اچھے لوگوں کو کیا ملا یہ بتایا گیا, برے لوگوں کو کیا ملا گیا یہ بتایا گیا. قرآن کو اصل میں 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے. ایک حصہ ہے توحید, عقیدہ, ایمان, اللہ رب العزت کی پہچان, اور دوسرا حصہ ہے احکام و مسائل. یہ کرنا ہے نماز, روزہ, حج, زکات وغیرہ وغیرہ, احکام و مسائل, نیم جس کو کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا ہے اچھے اور برے لوگوں کے انجام. اور یہی نصیحت کہ اچھے لوگوں کا انجام اللہ رب العزت بتاتا ہے, برے لوگوں کا انجام اللہ بتاتا ہے. تو یہ نصیحت ہے تمہارے لیے تو یہ ان کے لیے نصیحت ہے. اور آگے اللہ اور وضاحت کرتا ہے بس وہ اپنے ہی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. وہ اپنی ہی نصیحت سے, یعنی یہ میرے لیے نصیحت ہے, آپ کے لیے نصیحت ہے. آپ جس بھی پریشانی کے اندر ملوث ہیں, جس بھی مصیبت کے اندر ہیں, یہ آپ کے لیے نصیحت ہے کہ اس جگہ آپ وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں, کیسے آپ کو سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے, کیسے آپ اپنی پریشانیوں سے لڑ سکتے ہیں, کیسے آپ اپنے مصائب کو حل کر سکتے ہیں, کیسے آپ اللہ رب العزت کے نزدیک اور دنیا کے نزدیک ایک معزز اور ایک مکرم انسان بن سکتے ہیں. تو یہ بس وہ اپنے ہی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. لیکن یہ ایسے بدقسمت لوگ ہیں کہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں. اعراض کر رہے ہیں, ان سے دور بھاگ رہے ہیں, اس سے رک رہے ہیں. تو اللہ کے کلام سے رکنا یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ اپنی ہی اسی کے لیے نازل ہوا ہے. اس سے یہ مطلب نکلا نا کہ وہ یہ کلام جو ہے ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور ہم اپنی ہی نصیحت سے بھاگ رہے ہیں, ہم اپنے ہی احکام و مسائل سے بھاگ رہے ہیں, ہم اپنے ہی رب سے بھاگ رہے ہیں. اگر 3 حصوں میں بھی اس کو بانٹ کر کے سمجھا جائے تو ہم اپنے رب سے, اس کی وحدانیت سے بھاگ رہے ہیں. ہم اپنے احکام و مسائل سے کہ ہمیں کیسے جینا ہے, کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیا پینا, کیا نہیں پینا, کیسے رہنا ہے, اپنے ہی احکام و مسائل سے, اور ہم اپنی ہی نصیحت سے کہ کن لوگوں کا انجام کیا ہوا. اور ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنا دستور حیات بنایا, اللہ رب العزت نے دنیا کو ان کے ٹھوکروں میں کس طریقے سے ڈالی. لیکن اس کے بعد بھی ہم نصیحت نہ لیں. اور جس نے اس کا انکار کیا, اللہ رب العزت نے کس طرح دنیا میں اسے تہو بالا کیا, کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو تباہ اور برباد کیا, یہ ہمارے سامنے ہے. اور بارہا ہر کلاس کے اندر آپ کو یہ 3 چیز ضرور ٹکرائے گی, یا تو احکام مسائل, توحید, اور اچھے اور برے لوگوں کا انجام. تو اللہ پر فرماتا ہے بس وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں, بھاگتے ہیں, انکار کرتے ہیں, رکتے ہیں. یا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں, مطلب کیوں بھاگ رہے ہیں وہ اس نصیحت سے, اس کلام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ انہیں جا کر کے سنا رہے ہیں, آپ انہیں جا کر کے سمجھا رہے ہیں, وہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں؟ کیا آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں؟ کیا اجرت مانگنے ہیں, پیسے مانگتے ہیں ان سے, کوئی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے سردار بنا دو, یا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں دولت دے دو, ہمیں نذرانے دے دو؟ کیا یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کہ ہمیں کوئی دنیا کی لالچ عزت دے دو؟ تو عزت والے تو پہلے تھے. جب یہ وحدانیت کی دعوت شروع کی تو لوگوں نے تو عزت کو ان کے حساب سے, لوگوں کے حساب سے عزت تو ختم ہو گئی.
آپ کو اونٹ کی اوجلیاں ڈالنے لگے، کچرا ڈالنے لگے. دولت مند تو پہلے تھے، بعد میں تو دولت ختم ہو گئی. پہلے تو سردار کے بیٹے تھے، اب ان کے اوپر نشانہ لگایا جانے لگا، مطلب ان کو ختم کر دینے کی کوشش کی جانے لگی، صحابہ کرام کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ اس چیز کا تو مطالبہ نہیں کرتے. اور بھی آپ سمجھ لیں کہ جب ہم دین کی دعوت دیں کسی کو، زندگی گزارنے کے طریقے کی اگر کسی کو ہم دعوت دے رہے ہیں، یعنی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی غیر ایمان والا ہے اس کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس وقت ہمیں کوئی مطالبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کام کو کرنے سے ہمیں عزت مل جائے گی. عمل برباد. اس کام کو کرنے سے ہمیں دولت مل جائے گی، اس کام کو کرنے سے ہمیں دنیا کی کوئی اور چیز مل جائے گی. تو دائی جب دعوت دے، یعنی غیر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دے، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں کا وہ خواہش مند نہیں ہوا کرتا. اس تعلق سے چند آیت سماعت کریں. سورہ سبا آیت نمبر 47. کہہ دیجئے میں نے تم سے جو کچھ صلہ مانگا ہوں تو وہ تمہارے ہی لیے ہے. مطلب میں تم سے جو صلہ مانگتا ہوں وہ تمہارے لیے ہے. میں تم سے کیا مانگتا ہوں کہ تم شراب چھوڑ دو، تم بچوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو، تم شرک چھوڑ دو، تو یہ تمہارے لیے ہے. اور میرا صلہ تو اللہ رب العزت کے ذمے ہے. میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگ رہا کہ مجھے عزت دے دو، مجھے سرداری دے دو یا مجھے دولت دے دو. میں تم سے یہ سب کچھ نہیں مانگ رہا. اور اسی طریقے سے آپ سورہ صاد آیت نمبر 86 میں بھی دیکھ سکتے ہیں. سورہ صاد آیت نمبر 86. آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس طریقے سے سورہ شعراء سورہ نمبر 42 آیت نمبر 23. کہہ دیجئے کہ میں اس کے حکم سے صلہ نہیں مانگتا. مطلب میں اللہ کے حکم سے تم سے صلہ نہیں مانگتا، کوئی بدلہ نہیں مانگتا. سورہ یاسین کے اندر بھی دیکھیے دھرم گرو کی پہچان وہ شخص جو شہر کے ایک پرلے کنارے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، حبیب نجار نام ہے ان کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کے پیچھے چلو. مطلب اطاعت کس کی کرو؟ پیغمبروں کی کرو. ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ ہم خود غور کریں، ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں؟ کس کے بتانے پر ہم زندگی گزارتے ہیں، چلتے ہیں؟ تو پیغمبروں کی اطاعت کرو. قرآن یہ کہہ رہا ہے پیغمبروں کی اطاعت کرو. تم ان کی پیروی کرو جو تم سے صلہ نہیں چاہتے، جو تم سے بدلہ نہیں چاہتے. وہ بدلہ اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کا کام کر رہے. سورہ یاسین آیت نمبر 20 اور 21. اب اس آیت کی طرف واپس آئے تو صلہ کس چیز سے نہیں مانگنا ہے؟ دعوت کے کام سے. اگر ہم کسی کو اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، غیر ایمان والے کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس سے صلہ نہیں مانگنا. ایک ہوتی ہے تربیت ایک الگ چیز ہے. جیسے کوئی عالم بننے کے لیے کسی مدرسے میں اس نے ایڈمیشن لیا تو وہاں پہ وہ فیس دیتا ہے. تو یہاں پر یہ فیس جائز ہے. ابھی میرے پاس اس کے کچھ دلائل نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی کل کی کلاس میں میں آپ کو اس کے فتاوے اور بخاری شریف کی حدیث سے بتاؤں گا کہ قرآن اجرت لینے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے. اس حدیث کا مفہوم ہے کہ قرآن اجرت لینے کے لیے سب سے زیادہ حقدار ہے. تو لیکن جب ہم دین کی دعوت دیں گے، کسی کو ایمان کی طرف بلائیں گے، تو اس سے ہم اجرت نہیں چاہیں گے. ہاں کسی کی تربیت ہو رہی ہے، اس کو نکھارا جا رہا ہے، وہ اسلام میں ہے اور اسلام کو سیکھ رہا ہے، تو اس کی اجرت لی جا سکتی ہے. اسی بنیاد پر سارے مدارس فیس لیتے ہیں. اور اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور نہیں، یہ ہو گیا تھا آیت نمبر 71 ہی تھا. بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے، پس وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کرتے ہیں. کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں؟ چنانچہ آپ کے رب کی اجرت زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ. یہ کیا اجرت دیں گے آپ کو؟ اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی کیا اجرت دیں گے؟ یہ کوئی اجرت نہیں دے سکتے. واقعی جو یہ کام کو کرتا ہے، اللہ ہمیں بھی کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو کرنے کی توفیق دے. یہ ایسا کام ہے کہ کیا اس کی اجرت دی جائے گی؟ جو اس کام کو کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کیا مصائب اور پریشانیاں آتی ہیں. اس کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا. غیر ایمان والوں کو ایمان کی دعوت دینا کتنا جو ہے. آپ دیکھیں سورہ فرقان کی میں اللہ رب العزت نے فرمایا فلا تطیع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. جہاد کبیر، بڑا جہاد کہا اللہ رب العزت اس کو، جبکہ مکہ کے اندر تو کوئی جہاد نہیں تھا. تو جہاد فی قتال نہیں تھا،
جہاد جد و جہد تھا، نفس کا جہاد تھا. تو یہاں پہ جہاد کس کو کہا؟ کیا کہا اللہ رب نے؟ فلا تطع الکافرین. اے نبی مکرم کافروں کو کتنا ہی برا لگے، فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. آپ اس کلام کے ساتھ جہاد کیجیے، یعنی اس کلام کو لوگوں تک پہنچانا، اس کلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بڑا جہاد ہے، بڑا جہاد ہے. جہاد نہیں، بڑا جہاد ہے. اور پھر اس کے احکام و مسائل کے اوپر جب بندہ عمل کرے گا تو وہ ساری چیزیں، پورا دین اس کے اندر سمجھ جاتا ہے، اور ہر قسم کا جہاد اس کے اندر سمجھ جاتا ہے. جد و جہد والا ہو، جہاد فی قتال ہو، نفس کا جہاد ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری چیز اس کے اندر سمجھ جاتی ہے. تو چنانچہ آپ رب کے اجرت، کیا آپ کے رب کے پاس اس کی اجرت ہے، زیادہ بہتر ہے، اور واقعی اللہ رب العزت ہی اس کی اجرت بہتر دینے والا ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، بہترین رزق جو جنت میں ملنے والا ہے، جو جنت الفردوس میں ملنے والا ہے. اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے. آیت نمبر 73. اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. پھر یہاں پہ وہی بات ہے کہ ابھی وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے، یعنی غیر ایمان والے، غیر اسلام والے، تو آپ انہیں صراط مستقیم پہ یعنی اسلام کی طرف بلائیں. تو یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جو غیر ایمان والا ہے اسے بلانے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم یعنی اسلام کی طرف بلاتے رہیں. اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹے رہتے ہیں. آخر یہ تین آیتیں ہی باقی رہ گئی ہیں. بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹے رہتے. تو وہ کون لوگ ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹے رہتے ہیں؟ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹے رہتے ہیں. تو آخرت پر ایمان لانا اتنا قیمتی ہے کہ ایک شخص کو صراط مستقیم پر آ جانے کے لیے آخرت پر ایمان لانا اتنا ضروری ہے. موت کا یقین، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی اور خواہشوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. اور موت کے بعد آخرت کا یقین، یہ یقین انسان کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، اسے صراط مستقیم پر لے آتا ہے. آخرت کا یقین ہو جانا، اور یہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یہ یقین اللہ رب العزت کے کلام سے ہی ہوگا. اللہ رب العزت کئی طریقوں سے بتاتا ہے کہ اس طریقے سے میں مار کر کے زندہ کرتا ہوں، میں نے تمہیں اس وجہ سے پیدا کیا ہے اور اس وجہ سے تمہیں زندہ کروں گا. تو آخرت کا یقین جس انسان کو ہو جائے اس کی زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے. تو صراط مستقیم سے ہٹ جانے والا شخص کی وجہ کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا. اب اگر ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں، صراط مستقیم پر عمل نہیں کر پا رہے، یعنی اللہ کے دین پر عمل نہیں کر پا رہے، صراط مستقیم کے صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی نبیوں کا، صدیق کا، شہداء کا، صالحین لوگوں کا، اگر ہم اس راستے پر نہیں ہیں، ویسے عمل ہم نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آخرت کا یقین کہیں نہ کہیں کمزور ہے. اور جتنا زیادہ آخرت کا یقین مضبوط ہوگا ہمارے عمل کے اندر اتنی زیادہ مضبوطی آئے گی. جتنا زیادہ آخرت کا یقین مضبوط ہوگا. تو یہ جتنی بھی برائیاں ہیں اور جس قدر بھی برائیاں ہیں، اس کی جو وجہ ہے وہی ایمان کی کمزوری. اور ایمان کے اندر، ایمان کی بنیاد میں سے ہے یہ بنیاد آخرت پر یقین. ایمان کی بنیاد کتنی اچھی ہے. ایمان تو ہر اللہ کی بات پر، نبی کی ہر بات پر لانا ہے، لیکن اس کی بنیاد، اس کی بیس اچھی ہے. اللہ پر ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اور آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد کی زندگی پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر کی ایمان. تو یہ 6 چیز پر جس کو یقین ہو جاتا ہے اس کی زندگی صراط مستقیم پہ اپنے آپ آ جاتی ہے. اور اگر ہم ان پر رحم کریں، اب دیکھیے 2 لوگوں کا حال یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. ایک وہ شخص ہیں جن کا حال آیت نمبر 75 میں بیان کیا گیا، اور ایک وہ ہے جس کا آیت نمبر 76 میں بیان کیا گیا. اور یہ ہماری حالت حاضرہ پر یہ آیت ہے. ابھی جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ملک کے اور پوری دنیا کے، اس کے اوپر، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیف دور کر دیں، جو ان کے اوپر لاحق ایسی تکلیف آئی ہے
اور اگر ہم اس تکلیف کو دور کر دیں، مطلب ہم اس پہ رحم کریں اور جو تکلیف اللہ نے پہنچایا ہے اس تکلیف کو دور کر دیں، تو بھی وہ برابر اپنی سرکشی پر بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے پڑے رہیں گے۔ اگر یہ تکلیف ہم ان کے اوپر سے دور بھی کر دیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا ہے، اللہ کے کوئی شکر گزار نہیں بن جائیں گے، یہ اسی روش پہ رہیں گے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں بیچ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اللہ رب العزت کی پکڑ کا، تو انسان کیا مطیع اور فرمانبردار ہو جاتا ہے، پھر سے وہ اپنی روش میں، اسے ایسا لگا ہی نہیں کہ ہمیں کسی نے مارا ہے، کہ کوئی اللہ ہمارا رب ہے اور اس نے ہمیں یہ عذاب دیا ہے، اس نے ہمیں پریشانی کے اندر ڈالا ہے، اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ پھر سے دیکھیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیف سے دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی پر بھٹکتے ہی اڑے رہیں گے، اسی پہ بھٹکیں گے، اسی پہ اڑے رہیں گے، وہ سرکشی چھوڑنے والے نہیں اگر ہم نے عذاب کو روک بھی لیا۔ اب اس کو دوسرے اینگل سے اللہ رب العزت نے دوسری آیت میں سمجھایا، آج کی آیت آخر 2 آیت، اور بلا شبہ ہم انہیں انہی عذاب میں پکڑتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا۔ یہ اس کا شان نزول ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 43 میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں بھی۔ اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، تو عذاب میں پکڑا، کیوں پکڑا گا اللہ رب العزت عذاب میں؟ عذاب میں کیوں پکڑتا ہے اللہ رب العزت؟ 2 وجہ ہوتی ہے اس کی، ایک تو یہ کہ ان کے گناہوں کو مٹانا ہوتا ہے تاکہ وہ توبہ اور استغفار کریں اور ان کے گناہ ختم ہو جائے، ورنہ یہاں عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عذاب تو آخرت کا ہی کافی ہے، قبر کا، حشر کا اور جہنم کا عذاب کافی ہے۔ دنیا میں عذاب اللہ کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں عذاب اس لیے دیتا ہے تاکہ تم رجوع کرو، اللہ رب العزت کی طرف پلٹ جاؤ اور توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا لو، تاکہ وہ آخرت کے ابدی آباد عذاب سے، ہمیشہ ہمیش کے عذاب سے تم بچ سکو۔ اس لیے اللہ رب العزت دنیا میں عذاب دیتا ہے۔ تو آگے دیکھیں اللہ پھر فرماتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی۔ تو کیوں عذاب دیتا ہے؟ تاکہ تم عاجزی کرو، تم اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو، تم اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ، تم اس کے سامنے عاجزی اختیار کر لو، جھک جاؤ اس کے سامنے، تذلل اختیار کر لو، اپنے آپ کو اپنی وقت کے اندر لے کر کے آ کر کے اس کے حضور آ جاؤ۔ کیا وقت ہے ہماری؟ حقیر قطرے سے پیدا ہوئے انسان، اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کی، اس رب کی جس کے ایک ایک لمحہ ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے رحم و کرم کی، اس کی نافرمانی۔ تو اب تم عاجزی کر لو اور نہ وہ گڑ گڑائے، اور گڑ گڑا لو اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں سے توبہ کروا لو۔ تو عذاب کیوں لے کر کے آیا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان 2 آیتوں کی روح سے؟ سب سے پہلی وجہ یہ کہ پھر نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی، مطلب عذاب لایا اللہ نے لیکن اس کے بعد بھی عاجزی نہیں کی، اور نہ گڑ گڑائے، اور گڑ گڑائے بھی نہیں۔ تو عذاب لانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ تم عاجزی کرتے اور اس کے سامنے گڑ گڑاتے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ تیسری بات پتہ چلی کہ عذاب اس لیے آتا ہے کہ تم اس کی ذات سے نا امید مت ہو۔ کتنا ہی سخت عذاب چاروں طرف دکھ رہا ہے لیکن ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہ رہے، اپنی عاجزی کریں، گڑ گڑائے۔ ایک آیت یاد آئی مجھے، اللہ فرماتا ہے کہ اس بستی میں اس کا مفہوم ہے کہ اس بستی میں عذاب اللہ کیوں نازل کرے جس میں آپ ہوں اور وہ لوگ ہوں جو اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتے ہیں، وہی عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو ایسی بستی میں اور ایسے لوگوں میں بھی اللہ رب العزت عذاب نازل نہیں کرتا جس میں انبیاء ہوں یا وہ لوگ ہوں جو عاجزی اختیار کرتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، جو اللہ رب العزت کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کی فضیلت میں ہے یہ بات۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ پر اگر پکڑ آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پکڑ آ جائے، ہم نے گناہ کیے اور ہماری پکڑ آ گئی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان دو آیت کی روح سے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اختیار کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمیں اس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اور نمبر 3، ہمیں روگردانی نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی جو ہے وہ کفر ہے، اور مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ یہ ڈپریشن مومن کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، مومن کبھی ڈپریشن میں نہیں جاتا۔ آج دیکھیں جب سے یہ بیماری چل رہی ہے اور لوگ ڈپریشن کی طرف کس تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، مومن نہیں جاتا ڈپریشن میں۔ کتنی بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان آ جائیں، وہ کھجور کے درخت کی طرح، مومن کی مثال ہے نا کھجور کا درخت، تو جتنے سخت حالات آتے ہیں اس کے ایمان کا لیول اتنا زیادہ بڑھتا ہے، جتنے سخت حالات آتے ہیں اس کے دعوت و تبلیغ کا کام اتنا زیادہ بڑھتا ہے۔ کھجور کے درخت کا آپ کو مثال یاد آئی ہوگی، اور وہ صحرا میں اکیلا کھڑا ہوتا ہے سنتری کی طرح، ایک سپاہی کی طرح، ایک پہرےدار کی طرح اکیلا صحرا میں کھڑا ہوا ہے، آندھی اور طوفان آ رہے ہیں، لیکن اس کی جڑ، اس کی توحید، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ وہ نا امید نہیں ہوتا اللہ سے۔ اسے آندھی اور طوفان، وقت کے حالات اور مصیبتیں اور پریشانی اس کو ہلاتی نہیں، اس کو گراتی نہیں، یہ اس کی توحید کی برکت ہوتی ہے۔ تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر پکڑ آ جائے، کسی بھی قسم کی کوئی پریشانیاں آ جائے، تو اس میں ہمیں 3 کام کرنا ہے۔ ایک عاجزی اختیار کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ اللہ سے جیسی امید رکھتا ہے اللہ رب العزت کو ویسا پاتا ہے۔ تو ہم جتنی اچھی امید رکھیں گے اللہ رب العزت کو ویسا ہی پائیں گے، جیسی امید ہم رکھیں گے، جیسا ہمارا ایمان ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان آگ میں پھینک دیے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ رب العزت کو مانگ رہے، اللہ رب العزت نے ویسا ان کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ تو جیسی ہماری امید اللہ رب العزت کی ذات سے رہے گی، اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی پھر سے نوازے گا۔ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے کسی بندے کی تو اسے نوازتا ہے، اور اس کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب سے دنیا بنائی ہے اس نے، جب سے وہ اپنی دولتوں کو، اپنی رزق کو جو ہے لٹا رہا ہے، لیکن کیا اس کے رزق میں اس کی ضرورت کی چیزوں میں کیا کمی آئی؟ تو اللہ رب العزت کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے اندر قرضی ہے، ہمارے اندر جو ہے کنجوسی ہے۔ آخر میں یہ 2 آیت پھر سے سماعت فرمائے، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا۔ یہ مکہ کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اصل میں بد دعا کی تھی، اور بد دعا نہیں، وہ اصل میں دعا تھی۔ سورہ انعام دیکھتے ہیں آپ، سورہ انعام، اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 43، تو جب ان پر ہمارے عذاب آیا تو انہوں نے عاجزی کیوں نہ اختیار کی، مگر ان کی تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کے آراستہ کر دیتا تھا۔ مطلب اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو اس لیے آتا ہے کہ تم عاجزی اختیار کر لو، جھک جاؤ اللہ کے سامنے، مگر ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ تو یہ گناہوں کی وجہ سے اصل میں دل سخت ہو جاتے ہیں، ثم قست قلوبکم، دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو گناہ کی وجہ سے جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دل عاجزی اختیار نہیں کرتے، اور جو لوگ، اور یہ جب برا کام وہ کر رہے ہیں، مطلب عاجزی اختیار نہ کرنا یہ برا کام ہے، اور شیطان نے اس کو بہت مزین کر کے، خوبصورت بنا کر کے ان کے سامنے لے آیا ہے۔ ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یعنی اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ابو سفیان آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کہتے ہیں، اور یہ اس آیت کا شان نزول بھی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور قرابت داروں کی قسم دے کر کہتے ہیں، اللہ اکبر، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی اور قرابت داروں کی قسم دے کر کے کہتا ہوں کہ اب تو ہم نے اون اور خون کھا لیا ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر جب عذاب آتے تھے، میڈک عذاب، فلک عذاب، فلک عذاب، تو یہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے کہتے تھے
کہ اب تو بہت زیادہ ہو گیا, ہم نے گناہ کیا تھا, اس کی ہمیں پکڑ آئی ہے, آپ اللہ سے ہمارے لیے توبہ کر دی تو ہم سے یہ عذاب ٹل جائے گا. تو اس سے 3 بات پتہ چلی. پہلی یہ کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ عذاب اللہ کی طرف سے آیا ہے. دوسرا وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا یعنی نبی کی نافرمانی کی ہے. تیسرا وہ یہ جانتے ہیں کہ اس عذاب کو اللہ رب العزت ہی ٹال سکتا ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4774 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2798, اس حدیث کی صحیحین میں ہے کہ قریش کی نافرمانیوں کی وجہ سے, مطلب مکہ کی نافرمانی, مکہ کے مشرکوں کی, قریش کی نافرمانیوں کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی اور فرمایا کہ اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما. مطلب ان لوگوں نے میری ظلم کیا ہے, قرآن کو, اسلام کو نہیں مانا ہے, تو ان کے خلاف میری مدد فرما اور 7 سال ان کے اوپر قحط نازل فرما جیسا قحط تو نے یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر نازل فرمایا تھا. یہ اس کا مفہوم ہے. کیا پتہ چلا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا وقت آ گیا اور جب نبی اپنی جگہ سے ہجرت کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نازل کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین, آپ نے اپنی اس امت کے لیے جس عذاب کو منتخب کیا اور اللہ رب العزت سے التجا کی, جیسے اس کے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تو اب میری مدد فرما دے, اور بھی دوسرے انبیاء کی ہم نے پڑھے تھے پچھلی کلاسوں میں. تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں کہ اب ان کے اوپر عذاب تو آئے گا, لیکن عذاب کون سا پسند کر رہے ہیں کہ اللہ وہ عذاب نازل کر دے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے اوپر یا یوسف علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو نے نازل کیا تھا 7 سال قحط سالی کا. اور جب قحط سالی کا بھکمری کا عذاب آتا ہے تو انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. تو یہ مکہ والوں کی عقل ٹھکانے, قریش کی عقل ٹھکانے آ گئی, اور ابو سفیان آ کر کے کہتے ہیں اس وقت کہ اب تو ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے رب کا کہ ہم آپ کو اللہ اور اپنے قرابت داروں کی قسم دیتے ہیں کہ یعنی ہمارے لیے اب تو دعا کر دیں, اب تو ہم بہت زیادہ, یہاں تک ہماری حالت ہو گئی کہ ہم نے اون کھانے پہ ہم مجبور ہو گئے اور ہم خون کھانے پہ مجبور ہو گئے. ایسی قحط سالی ان کے اوپر آئی تھی, ایسا سوکھا پڑا تھا ان کے اوپر کہ یہ خون میں اون کو یعنی جانور کے بال کو ڈبو کر کے اور اس کو چوستے تھے, اس کو کھاتے تھے. اس قدر طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو تہوبالا کیا, اور اس کے بعد ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آئی, نرم پڑے یہ لوگ. اور جب فتح مکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو انہوں نے دیکھا کہ ایک فاتح جیتنے کے بعد, مکہ کو فتح کرنے کے بعد بھی انہوں نے معاف کر دیا, تو ان کے دل جو ہے وہ کھلے دین کی طرف, اور یہ لوگ جوگ در جوگ اسلام کے اندر آنا شروع کیے. حتیٰ کہ جب ہم نے آیت نمبر 77, حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے. تو جب عذاب آئے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہمیں اس پر مزید غور و فکر کرنے, اس کی اور تفسیر جاننے اور احادیث کی روشنی سے ان آیتوں کو سمجھنے, قرآن کی آیتوں سے ان آیتوں کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. ہمیں تدبر کرنے کی یہ خالق مالک رازق ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے کلام پر غور و فکر کریں کہ یہ پیغام, یہ آیت میرے لیے کیا مطالبہ کرتی ہے, یہ آیت میں میرے لیے کیا وصیت اور نصیحت ہے, یہ آیت میرے لیے کیا احکام و مسائل رکھتی ہے, یہ اس آیت میں اللہ رب العزت کی کیا معرفت ہے. یہ 3 چیز تو ہم ضرور ہر آیت کے اندر ڈھونڈنے والے اے خالق مالک ہم بن جائیں. اے اللہ, اے خالق, اے رازق, اے رحمان, جب تک ہمیں زندہ رکھ, ایمان کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے. اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے. اے آقا, اے خالق, اے مالک, ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے. اے آقا ہمارا خاتمہ بالخیر کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.